فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ تکویر کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اب ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں اہل مکہ رکھتے تھے۔ اہل مکہ بڑی ناحق باتیں آپ کے حوالے سے کر رہے تھے، کبھی آپ کو شاعر، کبھی مجنوں، کبھی جادوگر، یعنی اس قسم کی ناحق باتیں وہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے مجسمے بنا رکھے تھے، دیویاں ان کو سمجھتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے، اور پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ دیکھو وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھے گا کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو ایک طرف ہمارا پیغمبر وہ دین پیش کر رہا ہے جو تمہارے لیے رحمت ہے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، لیکن تم ہو کہ اسی بات پر اڑے ہوئے ہو کہ ہم تو آباء و اجداد کے راستے کو اپنائیں گے، اس راستے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آباء و اجداد اگر گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، اندھیرے میں تھے، تو کیا اس صورت میں بھی تم اسی روش پر قائم رہو گے؟ یہ کیا تمہاری اخلاق کی پستی ہے کہ تم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے ہو؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اور تم کہتے ہو کہ آباء و اجداد کے راستے کو ہم اپنائیں گے۔ تو انہیں توجہ دلائی گئی ہے آخرت کے حوالے سے بھی، اس بات سے کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام عدل میں ایسا ہو کہ اچھے کو اس کی اچھائی کا اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ نہ دیا جائے، کہ اس لڑکی پر جو ظلم ہوا اس ظلم کرنے والوں کو سزا نہ دی جائے اور لڑکی کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا آخرت یقینی ہے، اللہ نے طے کی ہوئی ہے، اس کی تیاری کرو۔ تم جھٹلانے میں لگے ہوئے ہو، کہتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ ساری کائنات کیسے پیدا کر دی اس نے؟ اتنے بڑے بڑے اجسام کس طرح سے ایک نظام کے پابند کر رکھے ہیں اس نے؟ تو جب قیامت برپا ہوگی یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا کہ جس میں سب انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور پھر یہ بتایا کہ علمت نفس ما احضرت، پھر انسان جان لے گا جو کچھ وہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ جو گیا بس مٹ گیا، ختم ہو گیا، بلکہ گن گن کے لکھا جا رہا ہے تمہارے ہر عمل کو، اور ہر شخص پہچان لے گا اس دن کہ وہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے اپنے رب کے ہاں۔ لہٰذا اس چیز کی فکر کرو۔ آگے بات قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو ویسے ہی حق ہے، اور جب قسم کے ساتھ رب کائنات کسی چیز کو بیان فرمائیں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا فلا، پس ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو۔ پیغمبر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں جو کچھ تم باتیں بناتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اقسم بالخنس الجوار الکنس، قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو پلٹتے ہیں اور چھپتے ہیں۔ پلٹتے ہیں یعنی جب رات آتی ہے تو کس طرح سے نمودار ہو جاتے ہیں،
اور چھپتے ہیں جب صبح رخصت ہو رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تبدیلی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، روز تم دیکھتے ہو۔ تو اس موقع کی، ان ستاروں کی میں قسم کھاتا ہوں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اب ہے، رات رخصت ہو رہی ہے، والصبح اذا تنفس، اور قسم کھاتا ہوں میں صبح کی جب کہ وہ سانس لے رہی ہوتی ہے، یعنی صبح کی آمد ہوتی ہے اور رات رخصت ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ تو بہت معزز پیغام رسا کا قول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قول ان کا اپنا ذاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس ہستی نے اسے یہ مقام مرتبہ دیا ہے، جس ہستی نے اسے یہ کلام اس کے سپرد کیا ہے، وہ بہت معزز ہے، کوئی کمی بیشی کرنے والا نہیں ہے۔ اور جوں کا تو جو ہے وہ پہنچانے والا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ کسی جن سے سن لیتا ہے، جنات اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی رسول منتخب کیے، اور ہمیشہ رسول کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتے سے ہی کام لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے، عرش کے مالک جو کہ بہت بلند مرتبہ ہے، وہ مالک، اس کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، یعنی بڑی عزت ہے اس کی، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بہت امین ہے، امانت دار ہے۔ آگے فرمایا مطاعن، اس کی بات مانی جاتی ہے، فرشتے اس کے تابع کیے گئے ہیں، یعنی فرشتوں کی ایک جماعت اس کے تابع ہے۔ ذیل عرش مکین، اور اس عرش کے مالک کے ہاں جو کہ بہت بلند مرتبہ ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ ثم امین، اور وہ بڑا امین ہے، وہ یعنی با اعتماد ہے، وہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے اس پیغام میں جو ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ رفیق مجنون نہیں ہے، جیسا کہ تم ناحق اس سے منسوب کرتے ہو۔ یہ بات تمہارے درمیان پیدا ہوا، تمہاری قوم سے ہے، تمہارے ملک سے ہے، اور عمر کا سارا حصہ اس نے تمہارے درمیان بسر کیا ہے۔ یعنی جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، یہ کتنا عرصہ گزر چکا تھا، یعنی مکی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی 42 سال آپ کی عمر مبارک ہوگی اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی مکی دور کے ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو تمہارے درمیان اس نے یہ سارا عرصہ گزارا ہے، تم اس کے کردار سے واقف، اس کے اخلاق سے واقف، اس کے معاملات سے واقف، تم خود ہی اس کو صادق اور امین کہنے والے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ اب تم اسے مجنون کہتے ہو؟ کیا مجنون ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ہمارا یہ رسول اس فرشتے کا عینی شاہد ہے، اس نے افق مبین پر، واضح روشن افق پر اس کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو ہمارا یہ رسول اس فرشتے کا عینی شاہد ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم کہتے ہو کہ جنات اس کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرح منسوب کر دیتا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بظنین، اور ہمارا یہ رسول غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیب کا جو بھی علم اس کے پاس بھیجا جاتا ہے، اللہ کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے، جو علم بھی اللہ کی طرف سے اس کو پہنچایا جاتا ہے، یہ انسانوں کی طرف بلا کم و کاس اس کو بیان کر دیتے ہیں، بخیل نہیں ہے اس معاملے میں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور اسی طرح سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ جنات اس کو پٹی پڑھاتے ہیں اور یہ منسوب کر دیتا ہے اللہ کی طرف، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
بس اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا کون سی سمت تم نے اختیار کر لی ہے؟ اپنے آپ کو کیوں بربادی کی طرف لے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کلام، یہ قرآن مجید، یہ تو ایک نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہے یہ قرآن مجید۔ پہلے جو پیغمبر آئے کسی خاص قوم کی طرف آئے، خاص علاقے کی طرف آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے یہ ہدایت ہے جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جو راہ راست کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اور سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ کبھی نہیں ہوتے۔ ہم جب دو نکات کو کسی مستوی پر رکھ کر ملائیں تو ملانے والا سیدھا خط ایک ہی ہوگا، ٹیڑھے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے جو ہمارا پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم لاکھ تدبیریں کرتے رہو، ہوگا وہی جو رب العالمین چاہتا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ رب العالمین نے کتنے مختصر عرصے میں اس دعوت کو غالب کر دیا پورے عرب پر۔ 23 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، 23 سال میں اسلام پورے عرب پر غالب آ گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک کتنا عرصہ گزرا، 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے، 3 بر اعظموں تک سرحد جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، یعنی افریقہ، ایشیا اور یورپ، وہاں تک اسلام کی سرحدیں جو ہیں وہ پہنچ چکی تھیں۔ تو تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور آج بھی یہی چیز ہے کہ انسان اگر اس ہدایت کے تابع ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے تو انہی کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کیا ہوا اسی قرآن مجید میں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی غالب ہوگے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوں گے، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اسی کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔